بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہمارے محترم صدر صاحب، آپ کے کیا نام ہے ان کا؟ ایوب صاحب نے چند سوال پیش کیے۔ میں ایک کہانی سناتا ہوں، حکایت چھوٹی سی۔ ٹیچر نے ورلڈ میپ لیا، دنیا کا نقشہ، اور اسے یوں پھاڑا، کئی ٹکڑے پرزے کر کے، اور یوں ایک شاگرد کے سامنے پھینک دیا، اور اسے کہا اسے دوبارہ جوڑو، ٹھیک ٹھیک جوڑنا ہے، ملک کے ساتھ ملک، سمندر کے ساتھ سمندر، اور بر اعظم کے ساتھ بر اعظم، اس کو ٹھیک ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے، میں جوڑوں گا کیسے؟ تو اس کو تلاش کر رہا ہے کیسے جوڑوں۔ اسے ایک ٹکڑے پہ انسانی آنکھ نظر آئی، تو اس کو خیال آیا، لگتا ہے شاید انسان کی تصویر بھی کہیں یہاں ہے۔ تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی اعضاء اکٹھے کرنے شروع کیے۔ کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا، کہیں سے ناک مل گئی، ماتھا مل گیا، سر مل گیا، انگلیاں مل گئیں۔ آہستہ آہستہ، چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے، وہ آہستہ آہستہ انسانی سارے اعضاء اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کے ٹیپ لگائی۔ جب الٹا کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ چکا تھا۔ تو اس نے آ کے اپنے استاد کو پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے۔ کہنے لگے استاد جی کیسے بنا دیا، اتنی جلدی کیسے بنا دیا؟ کہ استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پہ آنکھ ہے، مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پہ انسان بنا ہوا ہے، تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا۔ تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ وکالت عظیم الشان چیز ہے، عدالت عظیم الشان چیز ہے، منبر و محراب نبیوں کی وراثت ہے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے، زراعت کرنے والا، حلال کمانے والا، وہ ہر روز اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شعبے بگڑے ہوئے نہیں، اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے، تو کائنات میں بگاڑ آ گیا۔ بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کے آیا تو وکالت عدالت بگڑ گئی، بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی، بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے۔ فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا، تاجروں نے نہیں اٹھایا، زمینداروں نے نہیں اٹھایا، یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا، یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے۔ ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں۔ مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے، لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا، اکھاڑا بنا دیا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یہ تو ایک حکایت ہے اور جو حقیقت کے بہت، اگرچہ حکایت ہے پر حقیقت کے قریب ہے۔ آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ
بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان کو کافر کہنے لگے، قتل کرنے لگے، سلام کرنا چھوڑ گئے، مسجدیں اپنی اپنی بنا لیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اگر ساری امت ہی ان فتووں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں، تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں؟ تو یہ تو ایک حکایت ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وساد القبیلۃ فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں میرے نبی نے بتائیں، اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ڈائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے، وہ خطا سے پاک ہوتا ہے، ایک دیانتدار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، جو کہ وہ ادھورا علم ہے، لیکن انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے۔ جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، عزت تو خز الفیء دولا، حکمران سے مراد صرف صدر وزیر اعظم نہیں، حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں، اور 5ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں، جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت یہ بات فرمائی تھی۔ جب سرکاری خزانہ ذاتی جائیداد بن جائے گا، جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے، امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانہ ذاتی پراپرٹی بن جائے گا، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی جائے گی، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ عجیب بات بتاؤں، نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے، معصیت، من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عصیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عصیان، معصیت، عصا۔ والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے، عقا یا عقو۔ یہ آپ دیکھیں، اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا۔ میں نے ایک چھوٹے سے
پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے، یہ جڑ نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا۔ اقا امہ اقا والدہ، ماں اور باپ کی نافرمانی، لفظ کیا ہے؟ وقوق۔ وقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا۔ یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کرچی کر دیا ہے، یہ نہیں جڑے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کا نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹیاں، بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بچ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں، تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، عشاء فرض، سنت نفل نہیں، فرض، اور بس سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، میں نماز توڑ دیتا، لبیک حاضر۔ ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزع کا عالم ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کون صحابی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں، میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے، میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ آپ تیزی سے گئے، ان کا نام تھا علقمہ، آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے؟ کہا جی ماں۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی۔ کہا بولو، وہ تیزی سے آئیں، کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ سنیے گا غور سے۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، بس سخت لہجے میں بولتا ہے، کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا، ہمیشہ تنک کے بولتا ہے، سخت ہو کے بولتا ہے، نافرمانی کوئی نہیں ہے۔ زبان کی شدت نے دل دکھا دیا، اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جا رہا، ماں پیچھے کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا یہ نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی؟ سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی، اتنا تو میں نہیں چاہتا۔ کہ پھر دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ میں جائے گا، اور میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی۔ تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا
ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ مولانا ہو، وہ تاجر ہو، وہ ذمہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ ہاں ایک شرط، اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی، پھر اطاعت نہیں۔ ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے آ۔ ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں، ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی۔ یہ اطاعت حرام ہے، یہ اطاعت حرام ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، دیکھو بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت، اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ حضرت علی امام الہدا، بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، او میرے بھائی نعرے نہ لگانا۔ یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے۔ اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں۔ اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے۔ وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت۔ چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ تھوڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندا، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گل ہی ختم اللہ ایک ایڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں، یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا۔ آج کا زوال اس لیے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، آج کا زوال اس لیے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پیٹرول نیچے چلا گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتی ہیں، جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں فراڈ، فریب، دھوکہ ہوگا، ذلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، تہجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں، دہریے ہوں یا بیت اللہ کے طواف کرنے والے ہوں، اگر ظالم ہیں، اگر جھوٹے ہیں، اگر وہ دھوکہ باز ہیں، ذلت مقدر مہر ہے۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں دیانت ہوگی، اللہ کی قسم وہ پتھروں کے بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دے گا۔
ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی، ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے، آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں، وہ ایمان پر ہوتے ہیں۔ میرے دیش کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے۔ میرے دیش کے اندھیروں کے پیچھے روڈ شیڈنگ نہیں، جھوٹ کے اندھیرے ہیں۔ ظلم کہتے ہی اندھیرے کو ہیں، ظلم اندھیرا۔ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا کدے جاؤنا ہے، کھبے پاسے سجے پاسے، تو ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، دل کا بھی اندھیرا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرا ہے۔ اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں۔ آج آپ جاوید صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے۔ آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی۔ آج طارق جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے، ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلے کرے گا۔ وکیل صاحب، یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا، آپ کو پتہ تھا یہ ظالم ہے، یہ مافیا ہے، آپ نے اس کے لیے دلائل قائم کیے تھے، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ کا قلم بکا نہیں تھا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ اب یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو، اللہ کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو۔ جی میرے اوپر پریشر ہے، جی میرے اوپر پریشر ہے، مجھے پتہ ہے آپ بے گناہ ہیں، میرے اوپر پریشر ہے۔ ایک اللہ کا پریشر ہے، ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان 4 دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے۔ زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بیچا ہے؟ ہاں آئے گا ایک دن۔ اس لیے تو اللہ نے حسین کو سولی پہ چڑھ رہا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ستا پہ ہے، انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم افئدتهم هواء۔ ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ، حسین تو ایک استعارہ ہیں، ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے۔ اب لوگ روتے حسین کو ہو، چلتے یزید کے ساتھ، یہ کیا سوداگری ہے؟ آنسو حسین کے لیے، قلم یزید کے لیے، یہ کیا جج ہے، یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا وکالت ہے، یہ کیا دھن ہے، یہ کیا دولت ہے؟ میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان، وہ سولیوں پہ کیوں چڑھ گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل گئے، کیوں درندوں نے انہوں نے جھنجھوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آؤ گے نہیں میرے پاس واپس، یہیں رہو گے فیصل آباد میں ہی؟ کب تک تمہاری بار چلے گی؟ کب تک تمہارا چیمبر چلے گا؟ کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا؟ کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے؟ آؤ گے نہیں میرے پاس؟ ہاں، لا تحسبن اللہ غافل، غافل نہیں ہوں، حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں، یزید فرعون بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، محرم الگ ہو جاؤ، آج میرے ادھر آؤ، نافرمان ادھر جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے، کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے، یہاں کچھ نہیں کرا۔ حرام روٹی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، حلال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، چوری کا مال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی۔ آپ جھوٹ بولیں، آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی، آپ سچ بولیں، آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، 14 ارب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی، 14 ارب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا، اور 14 ارب تو انسان ہیں جو کھرب اللہ نے مخلوق بنائی، ان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے، جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے، جو اتنے کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے، جو ساری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسی، اس کی شہنشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی ہیبت، اس کی ہیمنت، اس کی جنت، اس کی دوزخ، کیا یہ پرانے قصے ہیں؟ نئے دور نے ان قصوں کو بھلا دیا؟ کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے؟ یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو، ایک سورت۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، وہ ذلیل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان، اور ذلت کی بستیوں میں ایسا گرا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں، عزت تو خزل فی ادو والا، جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہوگی، والزکاۃ مغرما، مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء پیسوں پہ بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی فرمان برداری، وعق امہ، یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا، ماں کی نافرمانی، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے، واقصی اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی ابا کامنا آگ چھڑے، کوئی بلا نہ لوے، کوئی بہا نہ لوے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل نکمے لوگ کریں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے، اندر میں نفاق بھرا ہوگا، قدورتیں، بغض، نفرتیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہائے وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گی، مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا، فرقے بیان ہوں گے۔ میرے بھائیو، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے، جس دیس کا وائز ہی بک جائے، پیچھے کیا رہے گا؟ اب لوگ تو وکیل ہو، آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے، یہ جج ہے، ان کا ایک دائرہ ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک تاجر ہے، ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔